تمہیں بھی بچا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ مخلص بننا۔ میں ایک نوجوان کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ وہ میرے پاس آئے اور تقریباً 20-21 سال عمر تھی، غالباً 19 سال، بہت ماشاءاللہ ہینڈسم اینڈ ویل بلٹ کرکٹر۔ تو PCB NCA اکیڈمی میں وہ تھے، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں۔ تو مجھ سے آ کر ملے اور کہا کہ علی بھائی، ایک تو میں ماشاءاللہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھتا ہوں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بری عادت تھی، کھل کے بتاتا ہوں، میسٹربیشن کی عادت تھی، اور بہت یہ چیز مجھے بہت آگے تک لے گئی، یعنی مجھے گندی عادتیں پڑ گئیں، ویب کیم والی عادتیں پڑ گئیں۔ بہت کھل کے بیان کر رہا ہوں، ینگسٹرز بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہی سیٹ کہ جب میرا یہ کرکٹ کا میں نے ایک ویژن بنایا، گول بنایا کہ نہیں یار میں نے PSL ڈرافٹ میں آنا ہے، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی روٹین ٹھیک کی، کیونکہ اب کھیلنا ہے تو پھر صحت بھی چاہیے اس کے لیے وہ اسپورٹس مین والی روٹین بھی چاہیے۔ تو میں نے پھر اس چیز کو چھوڑا۔ تو وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ علی بھائی اگر بندہ ارادہ کرے تو کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، ایز لانگ ایز اس کے سامنے گول بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے گورے نکل آتے ہیں باہر، ان کے پاس تو اللہ نہیں ہے، کیسے نکل آتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک گول اورینٹڈ لائف، ایک گول بناتے ہیں نا کہ یار چھوڑو یہ فضول کے کام، آؤ کوئی گول چیز کرتے ہیں، کوئی انٹرپرینورشپ سیکھتے ہیں، کوئی بزی کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ بتانے کا مقصد ارادہ کرنے والے نکل جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک اور بات بھی نوجوانوں کو کرتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑا جا رہا، میں انہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ سچ بتانا ہے قسم کھا کے۔ اگر تمہاری آج ایک جاب لگے 10 لاکھ روپے کی، تمہیں میں 10 لاکھ روپے دوں، ایک پوزیشن پہ ہائر کروں، شرط یہ رکھوں یہ گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑو گے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ، کہ دل سے پوچھو، قسم کھاؤ۔ تو سوچتے ہیں، کہتے ہیں ہاں چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ موٹیویشن بہت بڑی ہے۔ موٹیویشن دیکھیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ نے جس طرح امیون سسٹم بہت دیا نا انسان کو، امیونٹی، وائٹ بلڈ سیل امیون سسٹم ہے آپ کا، سائیکولوجیکل امیونٹی بھی دی ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے کیمیکلز آپ کے اندر رکھے ہیں، پیراسمپتھیٹک اور سمپتھیٹک نروس سسٹم، جو ایمرجنسی کے لیے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ پیراسمپتھیٹک ہے، سمپتھیٹک ایمرجنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت آپ کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے سیلف کنٹرول کا کیمیکل آپ میں رکھا ہے، انڈورفن، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک ایسی امیونٹی آپ کو دی ہے، سائیکولوجیکل امیونٹی، کہ انسان ارادہ کرے تو پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ شیطان اصل میں ارادہ ختم کرتا ہے، شیطان کا کام ہے ول پاور توڑنا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے جو خدا داد صلاحیات ہیں انسان کے اندر، جو اللہ کی گاڈ گفٹڈ صلاحیات ہیں، جو ہر ایک میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ 10 لاکھ کے لیے کہتا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب پھر یقین کی کمی ہے اللہ کے وعدوں پہ، پھر اس بات کی کمی ہے کہ حوریں نہیں ملیں گی جنت میں۔ آپ کو کیا یقین نہیں ہے؟ عورت جو دنیا کی عورت ہے، وہ حور جو ہے جنت کی، اس سے کمپیئر کی جا سکتی ہے؟ آپ کی سوچ ہے، جو بیوٹی ان کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا مرد کی نیچر، اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، حوروں کی آنکھوں کے بارے میں بتایا، موٹی موٹی آنکھوں والی، ٹھیک ہے، شرم و حیا والی، اور باقاعدہ بہت ڈیٹیل بتائی اللہ رب العالمین نے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر کبھی پڑھیں آپ۔ تو اللہ نوز کہ میرے یہ بندے، ان کی میں خواہش ہے، ان کو موٹیویشن چاہیے، تو اللہ اتنی بڑی موٹیویشن دیتا ہے کہ جو کوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتیں ہیں اس کے لیے، جنتیں، جو مرضی چاہے کرو، یو نیم اٹ، جو شوق ہے اپنا پورا کرنا وہاں پہ، جو پیشن ہے، جو ڈیزائر ہے وہاں پہ پوری کرنا اپنی۔ اسی طرح ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈر گیا، اس کو بن دیکھے ڈر گیا، لہم مغفرہ، اسی کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت 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 بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس نے اللہ کی خاطر کچھ حرام چھوڑا، اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو ریپلیس کر کے دے گا۔ اتنا بڑا وعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو غنا دے گا، رچنس آف دا ہارٹ دے گا۔ اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ آخر مجھے ملے گا کیا اگر میں کنٹرول کر لوں گا اس ٹیمپٹیشن کو، اگر میں رک جاؤں گا، اگر میں حرام ریلیشن کو اینڈ کر دوں گا۔ مجھے دعوت ہے، کئی جگہ سے دعوت ہے، سپوز آپ کو آپ کے اپرچونٹی ہے انٹرنیٹ پہ کچھ کرنے کی، کسی ویب سائٹ پہ جانے کی، لیٹ سے لڑکیاں آپ پہ فدا ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہوا ہے بطور مرد، یو ہیو دی اپرچونٹی، جس کو میسج کریں گے رپلائی آئے گا، ٹھیک ہے، بہت لفٹ ملتی ہے آپ کو۔
یہ سب ہونے کے باوجود آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں گے نہیں، تو سوچیں آپ کو ملے گا کیا؟ ذرا سوال کیا کریں، وٹ ول آئی گیٹ؟ آئی نو بہت مشکل ہے، آپ کو انگزائٹی ہوگی، آپ کو شیطان بہت زیادہ ڈرائے گا کہ نہیں نہیں یہ کیا کر رہا ہے، جوانی میں کون بے وقوف جو ہے کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو، جوانی تو ہے ہی نکالنے کے لیے، لیکن جو کر جائے گا اللہ اکبر۔ کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جوان ہے جس کو دعوت گناہ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور جو مسجد میں وقت گزارتا ہے، وہ نوجوان جو مسجد میں وقت گزارتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کیا ہمیں نہیں یقین؟ تو دیکھیں اپنا یقین بڑھائیں، یقین کی کمی ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نہیں بچ پا رہے یقین کی کمی ہے، کیونکہ یہی شخص بچ جائے گا جب یہ سپورٹس مین بن جائے گا۔ اس کو لگے گا یار یہ اس سے تو میری ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے، اس کام سے تو میں رات سو نہیں پا رہا، یہ تو مجھے ایڈکشن ہو رہی ہے، لت لگ رہی ہے۔ وہ کچھ بھی کرے گا، اپنے سارے ٹروپس لے آئے گا، اپنی ساری انرجی لے آئے گا، اپنی ساری موٹیویشن باہر لے آئے گا، کچھ بھی کر کے بچ جائے گا۔ کیوں؟ دنیاوی فائدہ، کرکٹر بن جاؤ، پی ایس ایل میں نام آ جائے، ٹھیک ہے، ایک کیریئر بنا لوں اپنا۔ تو دیکھیں ڈو ناٹ ڈسٹرائے یور سیلف۔ سیکشول ٹیمپٹیشن ایک ایسا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے، ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہے، بالکل ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح آج کا نوجوان گھرا ہوا ہے آگ میں، میرا نہیں خیال کسی دور میں نوجوانوں کو اتنی ٹیمپٹیشن تھی، جنرلی اسپیکنگ، ہے، بالکل ہے، لیکن پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرائے یور سیلف۔ یہ بات جان لیں کہ کئی نوجوان اچھے خاصے انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کی اس کام میں لگ کے، ان ایڈکشنز میں لگ کے، لیکن میں زیادہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، برائی کی میں کم ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، میں آج موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ میں وہ سکت موجود ہے، آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ، سب نکل سکتے ہیں، ہم سب کو خدشہ ہے فتنے کا، مجھے بھی، میں بھی انسان ہوں، میں بھی سوشل میڈیا پر بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب فتنے سے گھرے میں ہیں۔ کیا چیز بچائے گی؟ پیور 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 اللہ کی مدد بچائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بری ہوں نفس سے، یہ جو نفس ہے، نفس امارہ، یہ بے شک برائی کی طرف اکساتا ہے، آیت نمبر 53 ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ، جو یہ نفس امارہ کہتے ہیں اس نفس کو جو جنگلی گھوڑے کی طرح ہے، جو میرے آپ میں سب میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہا کہ یہ برائی کی طرف اکساتا ہے، لیکن الا من رحمہ ربی، سوائے اس کے جس کو میرا رب بچا لے، میرا رب جس پہ رحم کر دے، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے اللہ بچائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بھی ول پاور ہونی چاہیے، دل سے رو پڑے اللہ کے آگے، آج سجدے میں گر جائیں اللہ کے آگے، مانگ لیں کہ اے اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، میں بچنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتا اس طرف جانا، بس میں کمزور ہوں، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ ایڈکشن چھڑوا دے، یا اللہ مجھے اس طرح بچا جیسے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو تو نے بچایا، مجھ پہ خاص فضل کر دے اپنا، خاص رحم کر دے اپنا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بچائے، ایسے ایسے طریقے نکلیں گے، اللہ آپ کو ایسے ایسے بچائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آبویسلی ساتھ میں ورکنگ بھی ضروری ہے، اسپرچول ہونا، نماز کے رخ کرنا، وضو میں رہنا، ٹھیک ہے نا، ٹریگرز کو اوائڈ کرنا، وہ تو باتیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں۔ تو میں اب یوسف علیہ السلام کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ مچ چانس ہی ہے ٹو سلپ، اور وہ عورت نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا، اور وہ جس طرح لیٹی ہوئی تھی، وہ اتنی ڈیٹیل آتی ہے تفسیر میں، جن کپڑوں میں تھی وہ، جس طرح وہ لیٹ کر کہہ رہی تھی کہ آجا، کوئی بھی ہوتا اس نے وہاں پہ سلپ ہو جانا تھا، اور یوسف اسلام نے کہا کہ میں ہو جاتا سلپ اگر میرے رب کا فضل مجھ پہ، یہ یوسف اسلام نے ایکنالج کیا باقاعدہ۔ تو دیکھیں ایک میکنزم پتہ لگتا ہے اس سے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ آپ کی اپنی ول پاور ہونی چاہیے، میں نے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اسے ٹوٹنے نہ دیں انشاءاللہ، کہیں نہ کہیں اس کو زندہ رکھیں، خدا نہ خواستہ سلپ بھی ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کریں، فوراً ٹرن بیک کریں، گیو اپ نہ کریں، گھٹنے نہ ٹیکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، مایوس نہ ہو، شیطان چاہتا ہے آپ مایوس ہو جائیں۔ ایک بندہ اتنا مایوس ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ آ کے جملہ کہتے ہیں کہ اب میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، انہوں نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، اس سے ان کو نا زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، یہ نہ کریں، ول پاور کو واپس لائیں، ٹھیک ہے، اجاگر کریں اپنی ول پاور کو، اپنے اخلاص کو اجاگر کریں کہ نہیں میں نے بچنا ہے تو بچنا ہے، اور اللہ کے آگے سبمٹ کریں۔ دوسرا آپ دیکھیں اس واقعے سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کوئی سائن دکھاتا ہے۔ یوسف السلام کو اللہ نے ایک سائن دکھایا، اور مختلف اس میں ویو آتے ہیں، وہ سائن کیا تھا؟ ایک ویو یہ آتا ہے باپ کا چہرہ دکھا دیا تھا،
باپ کی شبی. ایک بھی یہ آتا ہے قرآن کی آیت دکھا دی تھی ولا تقربوا الزنا. قرآن لوہے محفوظ میں تو شروع سے ہے نا, ازل سے, تو اللہ قرآن کی آیت بھی دکھا سکتا ہے سورہ نور کی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. ایک بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انہیں یہ دکھا دیا تھا کہ فیوچر میں تم کیا کرو گے, بھائیوں کو فورگیو سٹیٹس دکھا دیا تھا. مختلف آراء آتی ہیں تفسیر میں. ان شارٹ اللہ کوئی سائن دکھائے گا آپ کو, ٹھیک ہے, کب؟ جب آپ مخلص ہیں. دیکھیں وہ سائن خواب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, ایک بھائی نے مجھے خواب سنایا, اس کو اب ہر ایک کو ظاہر ہے یہ پرابلم اکنالج کرنی چاہیے, کسی کو بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے, ہم سب انسان ہیں آج کے دور میں. تو اس کو پرابلم یہ تھی کہ وہ میرڈ تھا, اس کے باوجود وہ ایک خاتون سے بات کرتا تھا جو اسے پہلے سے پسند تھی. یہ بھی بڑا کامن ہے آج کل, ٹھیک ہے. تو اس نے خواب دیکھا, اس سے کہا کہ میری خواہش تھی, میں اللہ سے کہتا تھا اللہ بچا لے بچا لے. ہی سیڈ مجھے اللہ نے خواب دکھایا, مجھے خواب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میں ایک آگ کی جیل میں بند ہوں, میرے ارد گرد آگ ہے, آگ کی جیل ہے, اور وہ خاتون باہر کھڑی ہے, اور میں آگ کی جیل سے جو ہے نا وہ ہاتھ باہر کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن میں آگ کے اندر ہوں. کتنا بڑا سائن دکھا دیا اللہ نے کہ اس عمل کی وجہ سے کہیں تو آگ میں نہ چلا جائے, ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی زنا ہمارے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں توبہ استغفار کریں, اللہ نہ کرے یہ عمل اگر کسی سے ہو گیا, توبہ استغفار کریں, اللہ نے چھپا لیا تو اللہ سے ہی معافی مانگے. لیکن یہ اتنا سیریس کرائم ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے, کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تھا وہ پورا جہنم کا سین, تو اس میں انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک تندور میں ہیں, اور تندور کے نیچے سے بہت بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی, اور وہ آگ ان کی شرم گاہ کو جلا رہی. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل اسلام یا جو بھی فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا یہ زانی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کے مرتکب ہوئے. بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ اس گناہ سے سب کو بچائے, کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس گناہ سے بچنا ہے انشاءاللہ, اس گناہ سے بچنا ہے, اس گناہ سے نکلنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پڑ گیا ہے, اور یہ گناہ فٹ سٹیپس ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو. دیکھیں اوائڈ کریں ٹریگرز کو اوائڈ کریں, خطوات کو اوائڈ کریں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں, اللہ کے لیے قربانی دیں. جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا سٹیٹس ہوگا. یاد رکھیں وہ چیز اللہ عطا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے.